السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں ڈاکٹر زارا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ تو ہمارا پروگرام ری رن ہوا تھا، اس دفعہ ہم آپ کے ساتھ لائیو حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جو آج یہ جو ٹاپک ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں مجھے بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین نے کویشچنس کیے تھے سائیکائٹرک اینڈ ڈپریشن اور اس طرح کیے، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسپیشلسٹ لے کر آئیں گے، تو پلیز انٹروڈکشن آپ کرا دیں زاہد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو ہے ینگ ابھرتی ہوئی سائیکائٹرسٹ ہیں۔ میں نے کہا شاید اداکارہ کہنے لگی، ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیں۔ تو میں خود بڑا جوبلنٹ موڈ میں ہوں۔ میں ابھی جو ہے اسپین سے ہو کے آیا ہوں، گرم موسم، خوبصورت نظارہ۔ آپ نے وجہ بتا دی کہ ہم نے پچھلا کیوں مس کیا تھا، میں تو کہنے لگی تھی کام کی وجہ سے مس کیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا، اسی چاہت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جس طرح کہا ہے نا شاعر نے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو اسی طرح زندگی میں کچھ اور بھی کرنے کو دل کرتا ہے، ادھر ادھر جانے کو۔ تو میں جو ہے اسپین میں تھا تو اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ہم لوگ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر شیبہ رحمان۔ ڈاکٹر رحمان نے راس یونیورسٹی سے میڈیکل کالج کیا ہوا ہے، اور ڈیلاویئر سائیک سینٹر سے انہوں نے جو ہے ریزیڈنسی کی ہے، اور اب لانگ آئیلینڈ میں اٹینڈنگ ہیں ماشاءاللہ، اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح آپ لوگوں کی خواہش رہی پچھلے پروگراموں میں، ہمیں بہت ساری فون کالیں بھی آئیں، ہمیں ٹیکسٹ بھی آئے، ای میلز بھی آئیں کہ کوئی ایسے اسپیشلسٹ کو آپ لے کے آئیں جو ڈپریشن اور اس سے متعلقہ ایشوز پہ بات کریں۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر زارا سے شروع کیجیے۔ جی، شروع کرنے سے پہلے بتاتے جائیں کہ آج کا پروگرام ہمیں اسپانسر کیا ہے لیب یو ایس سے اور نور وائٹامنس، نور فارماسیوٹیکلز، اس کے بارے میں ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بعد میں بتائیں گے۔ جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈپریشن، مجھے اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی بہت ہے شیبہ، کیونکہ ہماری یہ ایک جو ٹاپک ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ڈپریشن اور ایسی کتنا پریویل کرتا ہے، ہمارے ویسٹ میں زیادہ ہے یا ہمارے دیسی سوسائٹی میں زیادہ ہے، اور اگر ہے تو اس کے سائن سمٹمس کیا ہیں؟ اوکے، سو ڈپریشن جو ہے اٹس اے ویری کامن ڈس آرڈر، اٹس اے موڈ ڈس آرڈر، اینڈ اس کے سمٹمس جو ہیں از کرونک لو موڈ۔ اس میں یو کینٹ ڈو اینی تھنگ ویئر یو ہیو فن اور انجوائے اور اینی کائنڈ آف پلیجربل ایکٹیویٹیز۔ اس کے علاوہ آپ کی نیند میں پرابلم ہو جاتی ہے، آپ رات میں نہیں سو سک رہے ہیں یا آپ دن بھر زیادہ سو رہے ہیں، پھر آپ کی ایپیٹائٹ میں چینجز ہوتی ہیں، آپ تو یا بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں، irritability ہوتی ہے، that's a major symptom of depression in children. It's more common really in women. تو یہ آپ عورتوں میں زیادہ دیکھتے ہیں بٹ مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے سیویئر فارم کا ڈپریشن جب شروع ہو جاتا ہے دین پیپل اسٹارٹ ٹو تھنک کہ آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف، آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف، سوسائڈل تھاٹس آنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ بس سوچتے ہیں، کچھ لوگ ایکچولی اپنا پلان بنا کے رکھتے ہیں کہ میں اوور ڈوز کر لوں گا یا کچھ کر لوں گا۔ تو دس از دا ڈفرنٹ سمٹمز آف ڈپریشن اینڈ اٹس ویری کامن۔ تو از اٹ مور کامن ان دی ایسٹ اور دا ویسٹ؟ گلوبلی اٹس ویری کامن، اٹس ان اباؤٹ 298 million people globally. That's as of 2010. So abhi you can imagine کہ it's gotten more increased. ہمارے تو وہاں یہ ایشو ہے نا کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو تو اس کو ایک اتنا بڑا وہ سوسائٹی کا بن جاتا ہے کہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دماغی خرابی ہے، خرابی ہو گئی ہے، اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے، یہ ایک فزیکل ایک مینٹل ڈیزیز ہے جس کو علاج چاہیے، اور جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کو ابھی آپ نے کہا کہ اس طرح کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، یا تو آپ کی جو بھی آپ کی نارمل ہیبٹس ہیں اس سے آپ ہٹ جاتے ہو، کبھی زیادہ کھاتے ہو، کبھی کم کھاتے ہو، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویٹ گین ہو جاتا ہے، کبھی ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ، کبھی کبھی تو انرجی کم ہوتی ہے، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا موڈ ویسے ہی خراب ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک عورت لیکن ہمیں کیسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ جو ہے انسان اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو واقعی ڈپریشن ہوگی کہ یہ عام دن سے ہٹ کے کہ بھائی آج موڈ خراب ہے؟ ایگزیکٹلی دیٹ. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا ہے, they're not taking a shower, they're not cooking, they're not cleaning, all of a sudden ان کے اپیئرنس پہ آ جاتا ہے disheveled یا unkempt یا ناخون گندے ہیں یا اسکن خراب ہو رہی ہے, and you can't take care of yourself anymore. ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے over 2 weeks. ایک دو دن ٹھیک ہے, people can be down, but 2 weeks تک سے زیادہ اگر پہنچنے لگے, that's major depressive disorder. So now we're coming into a clinical diagnosis. اور اس کو
آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ برنگ اٹ ٹو somebody's attention. کبھی کبھی پیشنٹ خود بھی بتا سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں, یا اس کے ساتھ رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوٹ کریں کہ اس انسان کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں اس کی نارمل روٹین سے؟ دونوں چیزیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب ان سمٹمس کو ایکنالج کریں اور ریکگنائز کریں. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے جو نہیں نکل رہا ہے کمرے سے اور self isolative hai, they're not being social, they don't have any friends, they're not eating, they're not sleeping, so you want to as a family member try to help them. Individually لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے تھکن زیادہ ہو رہی ہے, میں سو نہیں رہی, میں کھا نہیں رہی ہوں, تو they do want to get help. تو I would say it's a combination of both. فیملی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا اور آپ کو خود بھی ذرا سا جب پتہ چلنے لگے کہ 2 ہفتے سے زیادہ میرا موڈ جو ہے کیوں خراب ہے, then you should go and get some help. So whether it's with a psychiatrist or a therapist, but it's important to acknowledge پہلے جو ہے شروع میں جب یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو رائٹ اوے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈپریشن کوئی برین کے اندر کیمیکل کا ڈس بیلنس کی وجہ سے ہے, یا کوئی تھائرائڈ پرابلم ہے, یا کوئی اور ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جیسے جاب چھوٹ گئی ہے, ریلیشن شپ میاں بیوی کے خراب ہو رہے ہیں, ماں باپ سے لڑائی ہو گئی ہے, کوئی لوڈ ون فوت ہو گیا ہے, تو اس کو کیسے پھر سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ سو اب یہ 3 کیٹیگوریز ہیں جو فیکٹرز ہوتے ہیں. بایولوجیکل ایز یو سیڈ, از اٹ اے تھائرائڈ پرابلم, سو وی ہیو ٹو رول آؤٹ میڈیکل کازز. کوئی اینڈوکرائن پرابلم ہے, لیب ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. آپ دوائی لے رہے ہیں, کچھ دواؤں سے ڈپریشن ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں, سو یو ہیو ٹو سی کہ میڈیکلی کیا ہو رہا ہے ٹو رول دیٹ آؤٹ فرسٹ. پھر سائیکولوجیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. از اٹ اے ڈیورس, از اٹ بگ فیملی اسٹریسر دیٹس گوئنگ آن, فائنینشیل لاس ہو رہا ہے. ان سب چیزوں سے موڈ ظاہر سی بات ہے اٹس گونا گو ڈاؤن. بٹ ناؤ پروگریسولی 2 ہفتے سے یو ار اسٹل ناٹ باؤنسنگ بیک ٹو یور سیلف, سو وی آر گوئنگ انٹو کلینکل ڈپریشن. پھر سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ سوشلی آپ کے اراؤنڈ کیا ہوتا ہے. اگین منی, فائنینسز, تھنگز لائک دیٹ ول افیکٹ یور موڈ. اینڈ آف کورس اٹس اے بایولوجیکل پرابلم ان دا سینس کہ سیروٹونن کے جو ہارمونز ہیں, the mood hormones are lower, so you have to seek treatment for that then. تو آپ میڈیکل اچھا ایک ٹریٹمنٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی پیشنٹ آیا اور کوئی فیملی ممبر اس کو لے کر آ گیا, تو آپ نے یہ ساری ٹیسٹنگ کرا لی کہ کوئی اور چیز نہیں پریزنٹ, اگر پہلے کبھی کسی کو ڈپریشن نہیں تھا, کوئی بڑا نارمل سا ایک انسان ہے جو آپ کے پاس آیا اور کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ہو گیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, یا آدمیوں میں جس طرح فائنینشیل لاسز ہو گئے, تو اس کسی بھی ایج میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو without any previous history. Yes, there can be a psychological trigger or a psychological trauma that can cause your mood to go down. تو وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 1 مہینے تک. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا ہے اور something God forbid has happened, then we expect at least 4 to 6 weeks to see some changes in your mood. So this can happen to anybody due to any stressor. تو اس میں I wouldn't say to jump the gun and start medications. اس میں you have to learn how to cope and give it time also. Because if you have a traumatic event, you have to learn how to cope with it. یہاں باتیں تو ہوتی رہیں گی. میں ذرا اپنے ناظرین کو ایک لمحے کے لیے یاد دلا دوں. ناظرین, یہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام ہے اور آپ کی فرمائش پہ ہم نے اسپیشلسٹ بلائے ہیں, تو آپ فیل فری, ہمارا ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں. تو جاری رکھیے اپنی بات. جی, تو آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا جسے اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ کے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. وہ تو مجھے زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ ہم اس چیز پہ زیادہ بات کریں کہ جس طرح سے اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں بھی اس کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ اسٹارٹ کر دیتی ہوں اور پھر میں اسے کہتی ہوں سائیکائٹرسٹ کو دیکھے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو 15 منٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی بگلا چلو 15 نہیں تو کم سے کم لائک بس 30-40 منٹ دے کے فارغ. وہ آپ کی لیونگ ہے, ہر ڈاکٹر نے ایسے مریضوں کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک سیشن کیا اور پھر چلے گئے اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈالا. اٹس ویری ہارڈ, اٹس ہارڈ بوتھ ویز, آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی. ایسے کیسے ٹریٹمنٹ پاسبل ہے جس کو تو 24/7 ایک انسان کی ضرورت ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے. جی, تو فرسٹ آف آل دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ہیپی پل. تو میں پرسکرپشن پہ لکھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یو کین ٹیک دس اینڈ اوور نائٹ یو آر گونا چینج. یو ہیو ٹو ایکٹیولی میک اے ڈیسیژن ٹو گیٹ بیٹر ایز ویل. اینڈ یو رائٹ, سائیکائٹرسٹ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے, ہر کوئی تھراپسٹ کے پاس جا نہیں سکتا. سو یو ہیو ٹو میک ایکٹیو ڈیسیژنز ان یور لائف. 2 things that you can start with in your life for a normal person who can see a psychiatrist. ایک تو ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. You have to eat healthy things and that's in general, but for psychiatry
chemistry it applies as well. Or exercise. Exercise se kya hota hai, you physically start doing something, the endorphins will increase in your brain, and it's essentially going to change your mood. So that is very, very crucial, not just in high blood pressure and high cholesterol. depressed hai, wo diet وہ already depressed ہے, وہ سوچ نہیں رہا اس چیز کے بارے میں. So what you have to do is you have to find a starting point. اگر کوئی, if someone's walking through the door and saying they're depressed, they're crying for help already. You already know that they're identifying a problem. Then you start to investigate what's going on in your life. Are you having marriage problems? Are there other triggers in your life? What's happening? ان چیزوں کو آپ ایکسپلور کریں, because empathy is very important also for treatment. تو وہ اگر آپ 5-10 منٹ میں you have to establish a relationship with that patient, and then you make recommendations accordingly. تو جب تک انسان خود نہیں چاہتا کہ اندر سے چینج ہو, آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا. ہیلپ کر سکتا ہے ایکچولی, یا اسٹارٹ کر سکتا ہے. It'll get it started. I mean, I've seen people جو آتے ہیں, they're ready to kill themselves, and within 4 to 6 weeks they're thinking about a future. So it does change lives. I mean, obviously I believe in it because that's what I practice for a living. So I mean, at some point اگر آپ میڈیکیشنز بالکل اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, you have to learn how to cope with circumstances. کیونکہ آپ کسی کی لائف تو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ ہینڈل کیسے کریں اپنے اسٹریسرز کو. ہمیں ایک کال آئی تھی کچھ عرصے پہلے جس میں ایک وائف تھی, وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں بالکل بھی سوشل نہیں ہیں, باہر جانا نہیں چاہتے, میں فرینڈس بنانا چاہتی ہوں, میں سب کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو ہم نے ان کو تھوڑا سا تو جو ہم دے سکتے ہیں ایڈوائس, بٹ وی آر ناٹ اسپیشلسٹ ان دیٹ. تو اس میں آپ بتائیں کہ اگر اس طرح سے پرسنالٹیز, یا تو پرسنالٹی ڈفرینس ہے, یا ان کو دے ہیو ٹو لک انٹو ڈپریشن آلسو, وہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے, ہی جسٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. Yeah, that sounds more like a depression, because if you're not leaving the house, that's not a normal behavior. So normal people get up in the morning, take a shower, get dressed and leave the house. Now if you're dealing with someone جو اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے ہیں یا باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں, تو this is a very severe symptom of depression now. They're self-isolative. Who knows کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. Are they feeling hopeless? Are they feeling helpless? Are they feeling guilty? جب آپ کے پاس آتے ہیں مریض تو how honestly they express themselves کہ میں hopeless ہوں, میں fearful ہوں, میں جو ہے کتنی آنیسٹلی مریض اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور آپ کے پاس کیا طریقے ہیں کہ آپ مریض سے وہ بات اگلوا سکیں؟ سو میرے مریض جو ہیں 2 طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ تو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو that want to get help and they're not afraid to reveal exactly what's going on. So I hear all kinds of things all day long, you can imagine. So you have to provide empathy and support and make them know that we're here to help you, and this way they start revealing what's happening. ہمارے پاس ایک کالر ہے ٹیکساس سے ہیں جی, ہمارے کالر پہلے جی. ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. میں نشا بات کر رہی ہوں فورٹ ورتھ ٹیکساس سے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو کیا تھا, لیکن اس دفعہ میں آپ سے بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ ماشاء اللہ سے آپ لوگ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, اچھے بھی لگ رہے ہیں. لیکن آج بڑا اچھا ٹاپک ہے, وہ ڈپریشن پہ ہے, اور میں تقریباً 20-22 سال سے تک ہاف باڈی ٹوٹلی پیرالائز ہے, اور میں کہیں جا نہیں سکتی. ویسے تو یہ کہ میں ہر چیز خود بائی سیلف کر لیتی ہوں, لیکن مجھے رات میں نیند نہیں آتی, عجیب ڈپریشن رہتا ہے, تھکاوٹ رہتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں. مجھے نیند کی بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے کہ نیند کیوں نہیں آتی ہے. بہت زیادہ میں سوچتی ہوں کہ نیند کو میں اپنے داؤں ہر طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی بہت زیادہ مصروف رکھتی ہوں, ہر چیز میں اتنا زیادہ بزی رکھتی ہوں, لیکن پھر بھی وہ رات جو ہوتی ہے بہت مشکل سے گزرتی ہے, اور وہ صبح ہو جاتی ہے, پھر ٹائم اور دن میں آپ کو نیند آ جاتی ہے, دن کے وقت نیند آ جاتی ہے؟ دن میں بھی نہیں آتی ہے, بالکل نہیں آتی ہے. نیند کی بہت زیادہ ہو گئی, تقریباً مجھے اس وقت 24 آور سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, لیکن مجھے نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں. ہم جواب دینے سے پہلے ایک کال اور لے لیں, اور پھر دونوں کا جواب ہم اکٹھے دیں گے. ٹھیک ہے, پلیز. شکریہ جی. مونٹریال سے ہمیں کال ہے, انونیمس کال ہے, ہم نام نہیں جاننا چاہتے, آپ اپنا کویشچن کیجئے پلیز. جی السلام علیکم. جی فرمائیے, مونٹریال سے آپ کے کال کے ہم منتظر ہیں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کا یہ ہوا کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈاکٹر نے اس کو دیا, وہ
बहुत नर्वस थी अपने एग्जाम के सिलसिले में और उसकी एक टैबलेट थी जी जी। लेकिन अब ये मसला है कि वो इतना ओवरवेट हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। शी इज जस्ट 24-25 जी। वेट हो गया, उनको एंटी डिप्रेसेंट दी और उससे उन्होंने वेट गेन कर लिया, ये क्वेश्चन है आपका? बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है। मैं परेशान हूँ कि उसको किस तरह उससे एंटी डिप्रेसेंट को खत्म करा। अच्छा, छोड़ना चाहती हैं आप? जी जी। और उसके अलावा जो है उनकी डिप्रेशन उस जो पिल दी थी उसके ऊपर बेहतर है, मूड उनका अच्छा है, नर्वसनेस उससे बेहतर? अच्छा, वो बेहतर है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। पहले जी बहुत शुक्रिया जी। वो पूछते हैं डॉक्टर साहब से पहला क्वेश्चन नींद का। जी, तो नींद का इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो नींद का ये है कि वी स्टार्ट विद स्लीप हाइजीन। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा सोने से पहले और एटलीस्ट द एंटिसिपेटेड टाइम दैट यू वांट टू गो टू स्लीप अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप दिन भर चाय पी रही हैं तो कट डाउन ऑन द चाय, कॉफ़ी, सिगरेट्स, निकोटीन। Try not to do too much strenuous work before going to bed. दूसरा ये है कि रात में टीवी नहीं खोल के सोएं, बिल्कुल टीवी बंद कर दें, बुक्स को रख दें, बिल्कुल अपने लिए calm, serene environment create करनी पड़ती है. You have to make it dark, comfortable, clean clothes, take a warm bath, नमाज पढ़नी है, relax करें. डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड को बिल्कुल साफ़ करके, जहन को साफ़ करके, then you go to bed. So you start with that. And for 20 minutes when you lie down in bed, and if you don't fall asleep, then you can get up and do something else. तो 20 मिनट का टाइम होता है कि you can try and fall asleep. वो हाल ना हो जाए मुझे जोक याद आ गया यहाँ पे, जो कि रेलेवेंट भी बनता है। वो इस तरह है कि एक सरदार जी जो है उनको नींद नहीं आती तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप रात को सोते वक्त जो है ना 2000 तक गिनती गिने, तो वो कहते हैं कि नींद आ जाएगी? कहते हैं जी बिल्कुल नींद आ जाएगी। तो 4-6 दिन बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं नींद आ जाती है? कहती है जी डॉक्टर साहब बड़ा प्रॉब्लम है, नींद तो आ जाती है, 1000 पे नींद आ जाती है, फिर उठ के तो दोबारा गिनती पूरी करनी पड़ती है। सही। That's the thing, you have to आपको रिचुअल्स बनाने you have to make a ritual before going to bed. अगर 20 मिनट में नींद नहीं आई उठ के कोई और काम किया, 20 मिनट not necessarily कि आप अलार्म क्लॉक लगाएं कि 20 मिनट हुए या नहीं, nothing like that. But you give yourself, if you're lying there and 1-2 घंटे गुजर गए आपको नींद नहीं आ रही, then you just get up and you do something else because it's not working. But you have to create a ritual and clear your mind before you go to bed. Because what happens is you start thinking कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, did I do this, did I do that, and that distracts you. तो दूसरा सवाल आ गया कि जो है वेट गेन हो गया है दवाई से। जी, that's a major problem. Some of the medications do have side effects and one of the major side effects is weight gain. So it really depends कि कौन सी specific दवा वो ले रही हैं. जो antipsychotics हैं, mood stabilizers हैं, उनसे ज़्यादातर weight gain होता है. Antidepressants, some of them don't cause weight gain, some of them do cause weight gain. So because she's a young girl, her daughter that she's talking about, I can understand that she doesn't want to gain weight. So I would talk to the psychiatrist and maybe change that. The good thing is that her mood is getting better and she's functioning better. और वो कह रही हैं कि वो किस तरह से छोड़ सकते हैं, वो भी बताएं कि कोल्ड टर्की एकदम छोड़ दें या कोल्ड टर्की नहीं छोड़नी चाहिए. Any medication should be tapered off slowly. अगर वो antidepressant ले रही हैं and it's working for her, maybe they can do a cross tapered, change it to a medicine that's weight neutral. वो अपनी डाइट हैबिट भी और एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो that's very important. Yeah. हमारे साथ एक और कॉलर जी रीमा है हमारे साथ कनाडा से। जी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अजीमा है और मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए अजीमा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतना अच्छा प्रोग्राम लोग पेश कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल डॉक्टर शिबा से ये है कि डॉक्टर शिबा मेरी उम्र 43 इयर्स है और मुझे कुछ अर्से जब से मैं इधर कनाडा में आई हूँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा भी सारी रात ना मुझे मतलब ऐसा मुझे सब लोग मतलब मेरे हस्बैंड ये समझ रहे होते हैं मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही होती, मेरा जो माइंड है वो जाग रहा होता है और मुझे सारी रात मतलब मुझे बचपन के और इतने पुराने पुराने वाकयात मेरे जहन में घूमते रहते हैं और बजाय मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम तो खराटे ले रही थी, तुम तो सो रही थी, तो मतलब लेकिन मेरा माइंड जाग रहा होता है और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत स्ट्रेस होती हूँ, मतलब मेरा दिमाग बहुत भारी भारी होता है। और आप ये बताइए अजीमा कि आप कितने अरसे से कनाडा में हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं। अच्छा, तो ये कैफियत 4 साल से है? नहीं, ये कैफियत मेरी अब हुई है, तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे। कोई आपने डॉक्टर से रब्ता किया अभी तक? नहीं, मैंने किसी साइकेट्रिस्ट से तो रब्ता नहीं किया। एक्चुअली मैं पेशेंट हूँ हाई ब्लड प्रेशर की जी, और मैं तकरीबन 20 ईयर्स से मैं टैबलेट भी ले रही हूँ ब्लड प्रेशर की।
ٹھیک ہے, تو اب جڑ تک لگتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں. اب سنیے ڈاکٹر صاحب, آپ فرمائیے کیا کہتی ہیں آپ. تو فیو تھنگس جو انہوں نے مینشن کی کہ ایک تو یہ خراٹے لے رہی ہیں, دیٹ مینس اینڈ ہر ہسبینڈ از آبزرونگ کہ یہ سو رہی ہیں. کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ یو آر سلیپنگ آل نائٹ پر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بالکل سوئی نہیں, اینڈ دی پیپل کمپلین کہ وی آر ناٹ سلیپنگ بیکاز دیئر موڈ از ڈاؤن, بٹ شی از آلسو تھنکنگ اباؤٹ آل کائنڈز آف ڈفرنٹ تھنگز ایٹ نائٹ وچ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. پھر خراٹوں پہ آ رہا ہے, she might have sleep apnea جو rule out کرنا پڑے گا. she might not be breathing well enough and this way she's having disturbed sleep. sleep apnea ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس طرح کی تھکاوٹ. جی اس کے لیے weight loss سے شروع کرنا پڑتا ہے. اب I don't know what her weight is, but either way first line I would say start exercising even if it's 20 minutes a day, deep breathing, relaxation, and again create a routine. سونے سے پہلے روٹین کر دیں. اور اگر دن بھر کے جو اسٹریسرز ہیں کوشش کریں کہ وہ بالکل بھول کے بالکل ایک لائک پٹ اٹ اوے ان ا باکس, اپنا بیہیویئر ان کو چینج کرنا پڑے گا, اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک اور کال ہے, جی کال لے لیتے ہیں. جی فرمائیے, ویلکم ٹو دی شو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے بول رہی ہوں, مسز خان. جی 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 مجھے بھی یہی پرابلم ہے, جا کے یعنی کہ ڈپریشن بہت ہے اور مجھے نیند بہت کم آتی ہے, کھانے کو بہت دل کرتا ہے, سستی بہت پڑتی ہے. یہ پورے ویک سے ایسے بہت زیادہ ہو رہا ہے. ڈپریشن کے بارے میں بتائیں. ڈپریشن آپ نے خود سے ہی کہا کہ مجھے ڈپریشن بہت ہے, کیا فیلنگ ہے آپ کو؟ ایسے جیسے بھوک بہت لگتی ہے, نیند بہت آتی ہے, ایسے. آپ نے اپنا ورک اپ کروایا ہوا ہے, تھائرائڈ وغیرہ سب چیک کروایا ہوا ہے ڈاکٹر سے؟ ہر چیز نارمل. اچھا, ڈپریشن میں جو ہے آپ کے دوست ہیں, آپ کی کمپنی, آپ کوئی سوشل لائف ہے, کوئی باہر جاتی ہیں, باقی نارمل کام کرتی ہیں؟ جی میں پھرتی رہتی ہوں باہر, جیسے بہت چکر لگتے رہتے ہیں میرے, بزی رہتی ہوں. آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے ڈپریشن سے؟ I mean it sounds like میں نے کوئی دوائی وغیرہ نہیں لی, کوئی بھی نا ابھی تک آپ نے کوئی دوائی نہیں لی. نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی مجھے یہ بہت ہائپر بہت ہوتی ہوں اور مجھے نیند بہت آتی ہے. ابھی کل پرسوں سے اتنی سستی پئی ہے کہ لیٹی ہوئی ہوں, بس مجھے دل نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے کو. اور یہ کتنے عرصے سے ہے یہ کیفیت, کتنے عرصے سے ہے یہ تقریباً 1 ویک سے زیادہ ہے, جیسے پہلے کافی دیر سے ہے, 5-6 سال سے. کوئی ایسی کوئی تبدیلی آئی ہے آپ کی زندگی میں, آپ کے شوہر, بچوں, فیملی؟ ہر چیز ٹھیک ہے, صرف جاب چھوڑی ہوئی ہے 5-6 سال سے. آپ نے یا ہسبینڈ نے؟ آپ نے جاب چھوڑی ہوئی ہے؟ ہسبینڈ جی نہیں, انہوں نے جاب چھوڑی اور 5-6 سال سے یہ کیفیت چل رہی ہے. اچھا, اور سب سے پہلے تو آپ جاب پکڑے, اور باقی آگے ہم سائیکائٹرسٹ سے پوچھتے ہیں. نہیں میں جاب بھی کرتی تب بھی میرا یہی حال ہوتا تھا. اچھا اچھا, یہاں شکریہ بہت بہت. جی جواب دیتے ہیں آپ کا. یہ دیکھیں, اب ان کو بظاہر جو ہے ایک یہ جی ایکسرسائز نہیں کری, موڈ خراب ہے, اگر میڈیکل ڈیزیزز رول آؤٹ کر لیں, سارا کچھ کر لیا, تو کوئی اتنی بڑی, باہر بھی جا رہی ہیں, فرینڈس بھی ہیں, سارا کچھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, that needs to be changed. Yeah. Well, what she's describing is kind of what we call an atypical depression, where your body feels heavy and now you're eating all of a sudden and you're just sluggish and you're slowed down. اب اگر یہ 2 سال تک چل رہا ہے and it doesn't sound like she said anything about suicidal thoughts or anything, تو یہ chronic low mood ہوتا ہے, یہ اس کو dysthymia کہتے ہیں. تو again اگر آپ دواؤں کو avoid کرنا چاہ رہے ہیں, which I don't think you should, because sometimes that's probably the best thing to do, because if you can't get your own self involved in getting better, then we should start there. But if not, تو پھر آپ کو اپنے behavior patterns کو تھوڑا بہت behavior pattern کو change کرنا پڑے گا. اور یہاں سے ہم بات کرتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو کیسے چینج کرنا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے چینج کرنا ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اگر اس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو بریک کے بعد آئیں, اور پلیز ڈاکٹر شیبہ کی بہت ہی مفصل جو آپ گفتگو کر رہی ہیں وہ سنیے اور علاج کا پتہ کیجیے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ذرا وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارا جو ہے یہ اسپانسر کیا ہے, ہمارے ساتھ لانگ ٹرم دوست ہیں ہمارے نور فارمیسی والے. یہ نور وائٹامنس جو ہے انہوں نے حلال وائٹامنس بنائے ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی اینیمل پروڈکٹ نہیں ہے. اس میں عام طور پہ امریکہ میں جو وائٹامنس ملتے ہیں ان کے کیپسول جو ہوتے ہیں وہ اینیمل پروڈکٹ, جس میں پگ سے لے کے گائے تک اور ہر طرح کے جانوروں کی جیلیٹن یوز کی جاتی ہے. یہ واحد کمپنی ایسی ہے کہ جن کا سرٹیفائڈ ہے 2 اسلامک آرگنائزیشن سے, اور یہ سی ویڈ سے جیلیٹن بناتے ہیں, اور ان کے وائٹامنس اور پرائس وائز یہ دوسرے لوگوں سے کافی کم ہے. ہم مزید آپ کو ان کی تفصیلات بتاتے رہیں گے پروگراموں کے دوران, تو آپ ضرور ان کو. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے چیز کہ جب آپ کبھی کال کریں 1-800 نمبر پہ ان کے, اور ہمارا کوڈ ہے Z&Z,
اگر Z&Z آپ بتائیں گے ان کو کہ آپ نے ہمارے ٹی وی پروگرام کے سنا ہے تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور فری شپنگ بھی دیں گے. تو ہم آتے ہیں بریک سے واپس آپ سے پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ شو کو جاری رکھتے ہیں وہیں سے جہاں پہ ہم نے روکا تھا. تو بات کر رہی تھی آپ ڈپریشن پہ, تو ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجئے. ڈپریشن میں ویسے ڈاکٹر شیبہ یہ بھی تو ہے کہ اگر ہم ڈائٹ جس طرح آپ نے کہا تھا اور وائٹامنس اور اس طرح کا اپنی باڈی کا پورا فزیکلی اگر خیال رکھیں تو ڈپریشن میں کافی ہیلپ ہو جاتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح آپ نور وائٹامنس کا بتا رہے تھے, یہ بڑے اچھے وائٹامنس ہیں اور ان کی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ لوگ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں, info@noorvitamins.com. انفو جس سے انفارمیشن ہوتا ہے info@noorvitamins.com. نمبر ہے ان کا 800-531-6465 اور یہ حلال وائٹامنس ہیں, خود بھی ہم یوز کرتے ہیں. اٹس ویری گڈ فار ہیئر, اسکن, پری نیٹل وائٹامنس بھی ہیں اس کے. تو ضرور آپ لوگ ان کو استعمال کیجئے اور پھر اپنا فیڈ بیک دیجئے. اور جب آپ آرڈر کریں تو Z&Z یہ اگر آپ کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو فری گفٹ بھی ملے گا اور فری آپ کی ڈلیوری بھی ہو جائے گی, شپنگ ہو جائے گی. تو سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا تھا. آپ بتائیں اپنا جب اپنا بیڈ موڈ ہو جاتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کرونک ڈس آرڈر. او اچھا سوری, مجھے پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کال لو پھر کویشچن کیجیے گا. چلیے پہلے کال لے لیتے ہیں شجاعت صاحب کی. فرمائیے شجاعت صاحب. جی میں بولوں؟ جی ضرور آپ بولیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس معلوم کرنا تھا کہ جناب میرے ایک جاننے والے ہیں, بچپنے میں بخار ہو گیا تھا ٹائیفائڈ کا, 2-3 دفعہ اٹیک ہوا اور اس کی وجہ سے انہیں یہ ہو گیا کہ یار اچھے بھلے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور سائیکالوجی پڑھی ہوئی اور سبجیکٹ بھی کافی علم ہے, بات بہت اچھی طرح کرتے ہیں کبھی, اور لیکن جب جاتے ہیں ڈپریشن میں تو ان سے مطلب سمجھتے کہ میں اکیلا ہوں, میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اور کمپنی میں اسی طرح ان کو جاب چھوڑ دیتے ہیں, پھر کر لیتے ہیں, پھر چھوڑ. کیا عمر ہے جی ان کی, آپ کے جو دوست ہیں ان کی؟ 50 ایئرس. 50. اور کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ یہ بس جب اٹیک سال میں ایک بار کہہ لیں یا کبھی ایسا ہے کہ. اور کتنے عرصے تک یہ چلتا ہے یہ اٹیک؟ ہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 4-6 مہینہ, پھر جاب کرنے لگتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا 4-6 مہینے ان کا موڈ خراب رہتا ہے, 4-6 مہینے ان کا موڈ ٹھیک رہتا ہے, جاب کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں 4-6 مہینے, تو یہ ایک طرح سے سائیکل چل رہا ہے. بہت شکریہ شجاعت صاحب. پوچھتے ہیں ہم ڈاکٹر شیبہ رحمان سے, فرمائیے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے ڈسکرائب کریں کہ ایٹ سم پیریڈ ہی از فنکشننگ ویل اینڈ دین ہی از گوئنگ ڈاؤن اینڈ دین ہی از فنکشننگ ویل اینڈ ہی از گوئنگ ڈاؤن. سو اس میں آپ کو کچھ اور موڈ ڈس آرڈرز ہیں جو رول آؤٹ کرنے پڑتے ہیں, جیسے کہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اب بائی پولر ڈس آرڈر میں مینیا ہوتا ہے ویئر یو آر losing sleep for at least 1 week. Your energy level is extremely the opposite of depression. Exactly, بہت energetic, hyper ہوتے ہیں, grandiose ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں accomplish کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رات بھر your mind is racing, you're speaking very fast, very distractible, very irritable, and then what tends to happen is after a period of mania you go into depression. So that's bipolar disorder. So again, اگر اس طرح کی ایک cycle چل رہی ہے then we would have to rule out bipolar disorder and we would have to find out کہ ان کے manic symptoms ہیں یا نہیں. تو اس کی پھر ٹریٹمنٹ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے وتھ موڈ اسٹیبلائزرز. باٹم لائن ہے کہ ان کو ضرور کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, اپنا فل ایویلیویٹ کروا کے اور اپنی دوائیاں شروع کرنی چاہیے. جی آپ بتا رہے تھے کرونک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے جس میں لمبے عرصے کے لیے موڈ خراب رہتا ہے, جس طرح پہلی خاتون کا تھا, ان کا آپ بتائیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جب ڈسٹائمیا ہو جاتا ہے یا کرونک لو موڈ ہوتا ہے, اینڈ اف یو آر اوائڈنگ میڈیکیشنس اور اف دے ڈنٹ ورک فار یو دین دیر از اے فیو تھنگز یو کین ڈو. ایک تو جو ریچولز ہوتے ہیں, اسپرچول سپورٹ ہوتی ہے, دس ہیلپس آلسو. یو ہیو ٹو کریٹ پیٹرنس ان یور لائف ٹو چینج یور تھاٹ پروسیس. تو ایک نیگیٹو تھاٹس آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہیں آپ کے مائنڈ میں, دیٹ کیپ کمنگ اپ. سو یو ویک اپ اینڈ یو فیل آئی ایم گونا ہیو اے ٹیریبل ڈے, آج میرا پورا دن خراب گزرے گا, میں کچھ نہیں کر سکتی. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو ریورس دیٹ. جب یہ پہلی دفعہ آپ کے ذہن میں خیال آئے تو آپ اس کو چینج کریں, کانشیسلی چینج کریں, آؤٹ لاؤڈ چینج کریں, ویدر یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو. ان تھاٹس کو آپ کو خود سے ریورس کرنا پڑے گا.
if you can't do these things yourself, of course I recommend a psychiatrist and a therapist, but I'm just saying generally जो लोग होते हैं friends को support करना चाहिए. Social support is very important, family support is very important. And again call in. हाँ जी जी सना है हमारे साथ न्यूयॉर्क से. जी सना, वेलकम टू द शो. जी सारा. अस्सलाम वालेकुम सारा. जी फरमाइए. आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें. हेलो जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा बोल रही हूँ. जी सारा. जी फरमाइए. जी फरमाइए सारा, यूर ऑन एयर. जी मुझे ये प्रॉब्लम होती अपने है कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. सारा टीवी का वॉल्यूम बंद करें, फिर हमसे बात करें. जी ओके जी बोलिए. अब कीजिए. मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि रात को सोते में ना मैं उठ जाती हूँ, मेरा हार्ट रेस करने लगता है एंजाइटी से. अच्छा, तो एंजाइटी किस वजह से आपको होती है? आपको कुछ कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं आपके समझ में आता है किस वजह से एंग्शियस हैं आप? नहीं, चलें क्वेश्चन ठीक है. वो रात को उठ जाती हैं, नींद से उठ जाती हैं एंजाइटी में. जी, और एकदम से इट साउंड्स लाइक इट कुड बी कि उनको पैनिक डिसऑर्डर होगा, पैनिक अटैक हो रहा है इन द मिडल ऑफ द नाइट. पैनिक अटैक क्या होता है पहले आप वो बताएं. पैनिक अटैक में ये सिम्टम्स होते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन योर हार्ट इज रेसिंग, यू आर हैविंग पैल्पिटेशंस, एकदम से स्वेटिंग होने लगती है, यू बिकम डायफ्रेगमेटिक. क्या ट्रिगर करता है, किस वजह से होता है? इसके कोई भी ट्रिगर हो सकता है. कुछ लोगों को कहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों को हाईवे पे हो जाता है, कुछ लोगों को ब्रिज पे हो जाता है, कुछ लोगों को जहाज पे हो जाता है. It doesn't really come with one specific thing. कुछ लोगों को एक fear होता है of closed places, इसको panic disorder. हाँ जी, वो वजह है. पर कुछ लोगों को they just have a complete panic attack. अब इसमें it's an anxiety disorder, तो obviously there's some form of underlying anxiety. So we have to explore what it is. अब in her case, she's waking up in the middle of the night and having these racing heart or panic attack. Of course, I would want to ask her, is she drinking tea or coffee or soda and things like that? She must eliminate all those things. So we would want to get some more history from her and find out. Is this something that she's grown up with? Has she seen that her mother has panic attacks? Does her father have panic attacks? So ये सब biological, psychological factors भी play करते हैं सारे anxiety or mood disorders में. And then once we identify these, then we can take it one step at a time. It sounds like कि लोगों को ज़्यादातर रात में सोते हुए problem हो रही है. So my suggestion to everybody is really practice sleep hygiene, because that's the first step. Create a peaceful environment for your mind and your body before you even go to your room. तो आपको अपने mind को बिल्कुल clear करके. तो बड़ी खूबसूरत बात की आपने sleep hygiene की. मैं religion को नहीं हम कभी भी लेकर आते, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जिस तरह नमाज और इशा की नमाज पढ़ने से पहले आप वज़ू करते हो, इतनी लंबी जो नमाज होती है, that is what it is. It's therapeutic. It's absolutely therapeutic. जी, exactly. जो हमारे साथ फौजिया है फ्रॉम न्यूयॉर्क. फौजिया, वेलकम टू द शो. जी फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ. मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुझे हाई डिप्रेशन और ये सब रहता है मुझे. हालांकि फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सब माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, लेकिन पता नहीं कि बचपन की चीजें या शादी के बाद जो सी वो होती है, वो सब चीजें हर वक्त एक डिप्रेशन की चीज रहती है और मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से. पीछा नहीं छोड़ और रही पाकिस्तान भाग जाऊँ, ये कर लूँ, पाकिस्तान की याद आती है मुझे हर वक्त. पाकिस्तान की याद आती है. देखती हूँ सब. अच्छा, आपको कभी ये सोच आती है, मैं आपसे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि अपने आप को आप सेल्फ पिटी करें कि भाई हर वक्त अपने आप को सोचें मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये अपने आप को विक्टिम बना के रखना, ये होता है आपके साथ? जी मेरे साथ यही होता है कि मैं ज्यादा पढ़ी नहीं, मुझे ये हो गया, मेरी लाइफ ऐसी है. हालांकि हर चीज है माशाल्लाह लाइफ. देखें, बहुत 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 शुक्रिया. इसी पॉइंट की तरफ सवाल बड़ा पर्टिनेंट सवाल है. Very good. She has hit the nail on the head. She really did. मैं इसी पॉइंट की तरफ बड़ी situation देर से आना चाह रही थी कि कभी कभी कोई मेजर कॉज नहीं है. देखें, दुनिया कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हर चीज नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी हम उस चीज को इतना नेगेटिव बना लेते हैं और हमारा अपना एटीट्यूड इतना नेगेटिव हो जाता है, और हमारे खास तौर पे अपने आप को सेल्फ पिटी करने की जो आदत है कि उसके बारे में मुझे बताएं कि हमारे खवातीन और आदमी
اپنا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلیں. جی جی. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے کہا بچپن کی کوئی ٹراما ہے؟ ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بہت اچھا شی سیڈ کہ بچپن کا کچھ یا تو ہوئے گا. تو اس چیز کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ سم ٹائمز چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جو اسی وقت ایڈریس نہیں ہوتے اور ٹریٹ نہیں ہوتے. سو اینی ڈیپ وونڈ ویدر اٹس ایموشنل اور فزیکل ہیز ٹو بی ٹریٹڈ فار یو ٹو فنکشن نارملی. اب خدا نخواستہ کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہو گیا کسی کے بچپن میں, they never talked about it, they never spoke about it. سیکشل molestation کے بارے میں تو ہمیشہ اس کے لیے وہ چیز سپریس کر کے آپ اس وقت you just close it, don't talk about it, and now 20 years later you're married and you have everything and you have your children and whatever else she was describing, but you're internally not happy because you have internalized all that grief and anxiety. تو ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ جس طرح کے سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی کرتے ہیں, وی گو ان ٹو دا مائنڈ اینڈ وی ٹرائی ٹو سورٹ آؤٹ کہ کیا ہوا. وہ انفارمیشن آپ کو ڈگ کر کے لانی پڑے گی. ہم لوگوں کو بہت کیئرفلی اور سینسٹیولی ایکسٹریکٹ کرنی پڑتی ہے. پیشنٹ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کرتے رہتے. ایگزیکٹلی. جب تک وہ انڈر لائن کاز جو بچپن کا ٹراما ہے, یا گھر میں اگر چلو molestation نہیں ہوئی, فزیکل کچھ بھی ٹراما ہو سکتا ہے, رشتہ داروں کی وجہ سے, رشتہ داروں کی وجہ, لو سیلف اسٹیم, پور ایگو, ٹریٹ کرتے ہیں. اگر باپ پاس نہیں ہے, ماں پاس نہیں ہے. ہمارے پتہ ہے زائد یہ بھی بڑا ہے کہ اگر 5-6 بچے ہیں گھر میں اور ایک بچہ خوبصورت ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ سامنے رنگ imagine the effect that has on the child. آپ اس کو کہیں جی تمہارا تو رنگ نہیں صاف, اور نام رکھ دیتے ہیں, نک نیم رکھ دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ موٹا ہے تو شروع سے اس کو موٹاپے کا کہنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتے ہیں ہم نہیں سوچ رہے کہ بچے کی پرسنالٹی جس طرح سے گرو کر رہی ہے, اس کی سیلف اسٹیم, اس کے کانفیڈنس پہ کتنا اثر پڑے گا. اور وہ ایک ایڈلٹہڈ میں اس چیز کو لے کے جاتا ہے اور وہ کبھی پیچھا نہیں چھوٹتا. آپ مجھے بتائیں آج کہ ہم ان نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو کے ساتھ کیسے بدل سکتے ہیں, یہ ٹپس بتائیں. سو دس از اگین جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ بچپن سے شروع ہوتے ہیں. اگر اف یور مدر از کانسٹنٹلی پٹنگ یو ڈاؤن اینڈ یلنگ ایٹ یو, تو آبویسلی آپ کا سیلف اسٹیم گروئنگ اپ از گوئنگ ٹو بی بیڈ. تو یہ سب سے پہلے تو ہر ایک کو اپنے گھر میں ان چیزوں کو ایکسپلور کر کے کریکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک a lot of women come in and say کہ میرے لڑکے کو غصہ بہت آتا ہے and he has a very bad temper, he needs to be hospitalized. So we have to address the fact کہ یہ سیکھا کہاں سے ہے. Is the father an angry father? Is the mother an angry mother? Is she a depressed mother? So we have to explore these dynamics and then to provide the child with a healthier environment so that when they reach adulthood they don't behave in an aggressive violent way. گھر کا ماحول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور سے بچوں کے لیے. گھر کے ماحول سے بات آئی ڈاکٹر شیبہ, ہمیں جانا ہے بریک پہ, اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب تو گھر کا ماحول ہو گیا, لیکن جو ایک ایڈلٹ ان چیزوں کے ساتھ جس کی گروتھ ہو گئی, جی واپس ٹائم پہ نہیں جا کے بدل سکتے, اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے. اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ پلیز بریک کے بعد یہیں پہ چینل نہ بدلیں اور آ کے سنیں کہ کیسے ڈاکٹر شیبہ آپ کو مور ٹپس دیتی ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا, آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہوا ہے نور وائٹامنس نے. یہ حلال وائٹامنس بناتے ہیں. آپ 1-800 نمبر ہے ان کا, 1-800-531-6465, اس پہ کال کر کے, اور ہمارے شو کا جس طرح میرا نام زاہد ہے, میری کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر زارا, تو Z کا کوڈ اگر آپ بتائیں گے تو آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ اور ساتھ فری شپنگ کریں گے یہ. اور یہ وائٹامنس حلال ہے, اور وائٹامنس انسانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کی ہماری مصروف زندگی میں بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتے, تو وائٹامنس جو ہے ایک اسینشیل پارٹ ہے. اسپیشلی آفٹر 50 تو ضرور کھانے ہی چاہیے, میں خود بھی استعمال کرتا ہوں. بلکہ ہمیشہ ہی کھانے چاہیے, خاص طور پر پری نیٹل وائٹامنس ہوتے ہیں. اور پری نیٹل وائٹامنس عورتیں کیا کرتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, پھر آتی ہیں, پھر مانگتی ہیں. حالانکہ وائٹامنس تو کام ہی تب کرتے ہیں جب آپ 3-4 مہینے پہلے شروع کریں. آل یور لائف لینے چاہیے. وائٹامن ڈی کی آج کل اتنی کمی ہے, ان کا وائٹامن ڈی کا بھی بڑا پروڈکٹ اچھا ہے. میں پڑھ رہی تھی ساری آسٹیوپوروسس, یہ بون ویک ہو جاتی ہیں عورتوں میں, اور خاص طور پہ اولڈر ایج میں جا کے, تو وائٹامن ڈی کی گولیاں جو ہے وہ کھانی بڑی اچھی ہیں. ناٹ کہ وہ اسپانسر کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے, بلکہ پرسنلی میں بہت زیادہ انڈورس کرتی ہوں اس پروڈکٹ کو. خود بھی میں نے یوز کیا ہے اور اپنے میرے پیشنٹس بھی یوز کرتے ہیں. وی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ. تو
بات کر رہے تھے جی ہم ڈپریشن کی, تو میں آپ سے بات کرتی ہوں شیبہ, چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپوز میں ایک پیشنٹ آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ روز ایسے پیشنٹ دیکھتے ہوں گے, ہماری کچھ خواتین جو ہوتی ہیں, میں آپ کو کہتی ہوں میں جی ہر وقت سیلف پٹی کروں, اگر میں مر گئی ہر چیز ٹھیک ہے لیکن بس موڈ بہت خراب ہے, اگر ویٹ بہت زیادہ ہو گیا, کھانا کو بہت زیادہ کھاتی ہوں, اور یا آل دا ٹائم میرے پاس کچھ نہیں ہے, حالانکہ سب کچھ ہے بھی, سیلف پٹی اسی کو کہتے ہیں نا. اس بیہیویئر کو کیسے بدلتے ہیں؟ 3 باتیں مجھے بتائیں جو آپ کسی ایک پیشنٹ کو کہیں گے کہ اس طرح یو کین جسٹ چینج یور سیلف. So I would say you have to, we use what we call cognitive behavioral therapy and a few simple techniques to change those thought patterns. So it's a behavioral therapy کی بات ہے. It's a behavioral therapy that you'll have to change. اب یہ جو catastrophic thinking ہوتی ہے کہ oh this world is going to end because I didn't get my favorite red blouse or whatever the women come up with or people come up with in general, or this overgeneralization because life is terrible because of such and such a reason. تو ان چیزوں کو آپ کو mentally restructure اپنے thoughts کو کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ, and it's going to be a repetitive pattern کہ you really have to work on it. So you can start by simple exercise before going to sleep at night or sometime during the day. Exercise سے یہ ہے کہ physical exertion سے بھی تھوڑا سا mental exercise. ایک mental exercise آپ کیا کر سکتے ہیں کہ you start by bringing in some gratitude in your life. So think of 5 things. شکرانہ اپنے کس چیز کے لیے آپ grateful ہیں, and bring yourself back to reality. Is your life really that bad? Are you really a victim? Are you, where are you living? اپنے سے اوپر کی بجائے اپنے سے نیچے دیکھیں. جی آپ realistically سوچیں کیا آپ normally breathe کر رہی ہیں without an oxygen mask? Are you walking and talking without any difficulties? میرے پاس $1 million نہیں ہے تو نیچے دیکھیں. Exactly. تو آپ سوچیں آپ physically healthy. Exactly. Are you really at the point of ending your life because of something? So you have to evaluate the situation realistically. How bad is your life in reality? Kyunki you can be a millionaire and still have self-pity and have that habit. And اس میں personality disorders بھی آ جاتے ہیں. ایک habit بن جاتی ہے. Exactly. تو آپ اس کو reverse کرنے کے لیے اپنے mind میں سوچیں کہ what are some things that perhaps I'm grateful for? Some things perhaps that I have that other people don't have, or a few things that might make me happy. اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اتنے نیگیٹو لوگوں کو, بٹ دے ہیو ٹو تھنک آف اٹ. پتہ ہے کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے اچھے فرینڈس بھی ہیں جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں سیلف پٹی سے باہر آنے کے لیے, تو کبھی کبھی وہ بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو لیٹ می ڈاؤن. ایگزیکٹلی, اٹ بیکمز کنٹیجس. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اراؤنڈ نیگیٹیوٹی. ملتے رہیں گے تو ہم بھی نیگیٹو ہو جائیں گے. تو آپ کو یو ہیو ٹو سیٹ اسائڈ ٹائم فار یور سیلف اینڈ چینج یور تھاٹ پروسیس ویری کانشیسلی اینڈ میک این ایفرٹ ٹو تھنک ڈفرنٹ, بیکاز آپ خود تو ڈاؤن ہیں, پھر اراؤنڈ یو یو لوز آل یور فرینڈز. آپ ریپل کر دیتے ہیں اپنی نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے, لوگ ایکچولی اور دور ہو جاتے ہیں اور یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے, آپ اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک عورت ہے جو آل دا ٹائم سیلف پٹی کر رہی ہے اور ہسبینڈ تھکا ہوا گھر آیا اور وہ پھر وہی ایٹیٹیوڈ لے کے آگے سے مل رہی ہے, تو اس کو آپ ریپل کر دیں گے. ایگزیکٹلی. تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ڈھونڈیں کہ کسی طرح سے آپ ان تھاٹس کو ریورس کریں, اور آپ ایک چیک لسٹ بنا لیں اپنے لیے. دس میکس می ہیپی, دس میکس می سیڈ, وٹ میکس می سیڈ آل اوائڈ, وٹ میکس می ہیپی آل تھنک اباؤٹ مور. کچھ عورتیں ایموشنل بلیک میل یا آدمی بھی ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں, وہ بھی یہی چیز ہے یا وہ کوئی اور ڈفرنٹ چیز ہے؟ اب یہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے اسپیکٹرم میں آ جاتا ہے. خاص طور پہ ساس بہو ماں بیٹا لوز ہو گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, اب یہ بیوی کا بن گیا ہے, میری بات نہیں سنتا, تو وہ پھر وہ یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہے سب. ایک بہت مینیپولیٹیو سا ماحول ہو جاتا ہے کہ اچھا if you're not going to do this then I'm going to do this, if you haven't کسی کو گلٹ فیل کراتے ہیں, گلٹ فیل کراتے ہیں. تو you have to be very aware of the fact کہ یہ personality disorders بہت common ہوتے ہیں, and people have all or none thinking and they use a lot of poor coping mechanisms and defense mechanisms to try to get their way. ایک کال ہے جی افتخار from Ohio. افتخار, welcome to the show. جی افتخار, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can you hear me? جی افتخار sir. My question is, I'm really scared to travel by plane. And even if I'm talking to you, I'm shaking right now when I think about, that I want to travel by plane anywhere. My question is how to get rid of this feeling or fear. So many people told me, it's pretty safe, but somehow, I'm unable to convince myself that, if I can ever travel by plane, so I go by road anywhere I go, and sometimes it takes lots of time. Let me ask you one little question. Give me some tips. Let me ask you one question. What to do to overcome these feelings. Let me ask you a question before we turn to our psychiatrist.
that are you fearful of height or are you fearful of lack of control when you are in flight? आपको डर इस बात का लगता है कि आप बहुत ऊंचा ज़मीन से 1-2 मील ऊपर उड़ रहे हैं, या आपको जो है कि कंट्रोल नहीं है, आपके बस में कुछ नहीं है, बस पायलट है और अल्लाह है? I just have a fear that if I ever travel by plane, it's not height. क्या हो जाएगा, मतलब प्लेन फट जाएगा, ये आपको डर लगता है? कुछ भी हो सकता है आजकल, तो प्लेन ही नहीं मिलता. Yeah, my fear is if I ever travel by plane, my plane is going to crash for some reason. Okay, ठीक है. So he has a very specific, crash. So I'm really scared. I say if I ever sit in a plane, the plane will crash. So I'm really scared. Okay, so that's a great question, and again, it's a very specific phobia that he has of going in an airplane and the fear that it might crash. So again, you have to put things in perspective and realistically. First of all, think about how many flights are millions of flights that are going air, millions that are not crashing. So what's the likelihood that actually will crash? But now, of course, he's in this state of mind. He's not thinking of it as realistically because he has this fear. So we use these little techniques called systemic desensitizing your mind. So before going on an airplane itself, think about being on an airplane. Think about it in a positive way. Think about a beautiful destination that you want to get to, and you have to take a flight, and you're sitting comfortably in first class or not first class, wherever. You're having a nice flight, you're listening to peaceful music, and you get there safely. आप ज़हन में सोचें पहले. इसको सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें. You have to kind of actively make an effort to think of a positive outcome. Distract करें अपने आप को. जहाज के बारे में ना सोचें, खाना खाएं, आप इसको reframe कर दें. आप इस fear को आप crash के बारे में नहीं सोचें. Imagine करें, you have to use imagery in your mind. ये professionally उनको help लेनी पड़ेगी, वो खुद से नहीं कर सकते. कर भी सकते हैं. I mean, if he wants to, he can sit down, and that's why I'm giving the technique is to sort of reconstruct this image. बैठ के मैं खुद imagine करूँ कि मैं आप envision करें कि I'm sitting comfortably and I'm getting to my destination without crashing. Now it's going to take time, obviously. फिर अब इसके बाद क्या होता है? Maybe start going inside of an airplane, sitting there. I mean, if you can. एक step से next step slowly. इसको slowly आप desensitize करें इस fear से. The other thing is, this happens all the time. I'm sitting on an airplane and somebody next to me is happening to be anxious about being on an airplane, and usually there's medications or sedatives that we can also give as well. हम next caller ले लेते हैं जी. अगली caller हमारे साथ जी. Welcome to the show. जी, welcome to the show. Hi, thank you. My question is that how can you make someone who's basically, sad, how do you cheer them up? Like, what are some tips? Like, I don't know, like, for example, my mother, she's kind of, I would say, like, depressed. She's always constantly upset with herself. And, she, as you guys mentioned, she has self-pity. So I don't know what, I can do to help her. Image अपने जो होता है उसके बारे में आप obsessed हो जाते हैं. जी, so she's saying her mother, how can she cheer her up? Cheer her up. Her mother is always sad. Okay, so again, with her mother, she'll have to ask her, what is the reason for you feeling sad? How long has she been feeling sad? If she's constantly down, why is she down? Is it because of something that's happened today, this morning, yesterday, or 10 years ago that she never addressed and is now bringing her sad to this point? So if you're not a trained psychiatrist or a therapist and you're just a family member who sees that somebody's mood is constantly low, you don't have full control over that person really, because sometimes it becomes difficult. Now if you think that this person's life is in danger, they're not eating, they're becoming dehydrated, they're becoming, फिर ये आपकी responsibility है कि आप डॉक्टर कहते हैं ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पिछली बातें ना लाओ. हालांकि वो जब तक उखड़ते नहीं, जब तक आप लेकर नहीं आते, वो अगर you don't move on. एक गहरी चोट होती है, exactly, that you have to resolve. हमारे साथ रहीला, welcome to the show. हेलो जी, फरमाइए. हाँ, अस्सलाम सलाम. ये मैं ह्यूस्टन से बात कर रही हूँ. रहीला जी बताइए. मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है, मैंने यहाँ सारे टेस्ट क्लियर करा लिए. तो पहले हाथ करनी थी, लेकिन अब वो भी नॉर्मल हो गई. प्रेगनेंसी नहीं होती. प्रेगनेंसी नहीं होती. जी ठीक है. ये तो बड़ा लंबा वर्क कर रहा है. इसके ऊपर हम जो है टेस्ट आपने करा लिए, सब करा लिया. आपकी एज का पता करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड की टेस्टिंग होगी, आपके ट्यूब्स की टेस्टिंग होगी, आपके हार्मोन्स की टेस्टिंग होगी. वो सारा कुछ अगले टॉपिक पे, अगले प्रोग्राम में करेंगे. हमारे साथ रेजिडेंट जो है हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं रुखसाना नहीं, अटेंडिंग प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. रेजिडेंट का मतलब वो उस रेजिडेंसी से मुतल्लिक है जो अंदर रहती है हमारे. ठीक है जी. रुखसाना, थोड़ी सी इंग्लिश खराब है मेरी. जी रुखसाना, वेलकम टू द शो.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. جی بولیے. میرا نام رخسانہ ہے اور میرے ساتھ بہت سارے پرابلمس تھے تو میں نے ڈاکٹر شیوا آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جب میں محفلوں میں جاتی ہوں تو مجھے بہت سخت نروسنس ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی میرے ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں اور مجھ سے لوگ جو بولتے ہیں تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں. اور آئی ڈونٹ نو بس ایسا ایکسپریشن میرا ہو جاتا ہے, میں بالکل ایکٹ کرتی ہوں جیسے کہ میں بالکل ڈم ہوں. اچھا فرمائیے جی. That's a great question جو رخسانہ ask کر رہی ہیں. A lot of people have this fear of public speaking. وہ جیسے اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں all of a sudden they become absolutely numb and they can't get their words out. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے really to practice in front of a mirror and try to get that fear out. Again اس چیز سے آپ کو اپنے آپ کو desensitize کرنا پڑے گا. Probably she doesn't get up in front of audiences that often and speak that often. تو اس وجہ سے ان کی عادت نہیں ہے. تو جب آپ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک تو نیچرل انگزائٹی ہوتی ہے, everybody has that, but then it becomes کہ excessive ہو جاتی ہے. تو deep breathing again before speaking, sort of relaxing your mind and again practice. For with public speaking you really have to practice. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں. Exactly. اور اپنے posture کو چینج کریں, اپنی breathing کو چینج کریں, اپنے muscles کو ریلیکس کریں بولنے سے پہلے. But again very common problem. ہم آج کے آخری کالر ہیں, میرے ہم نام زاہد ہیں جی کنیڈیکٹ سے. زاہد ویلکم ٹو دا شو. جی زاہد صاحب فرمائیے. کال ڈراپ ہو گئی. میں ایک کویسچن پوچھ لوں, آخری کالر میں بن جاؤں. گھر میں اگر آپ کے کوئی بچہ ہے ایسے ماں باپ کی اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بچہ بہت ڈپریشن میں جا رہا ہے, ٹین ایج ڈپریشن بہت کامن ہے, ٹین ایج سوسائڈ بہت کامن ہے. میرا شروع سے یہ تھا کہ اس کے اوپر بہت ٹائم دینا ہے, لیکن کالز کی بہتات کی وجہ سے دے نہیں سکے. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ لائیں گے. لیکن اگر آپ یہ بتا سکیں گے کہ ایسے سائن سمٹمس بچے کے کوئی ٹین ایج یا کسی بھی ایج کے آج کل اتنی پریولنٹ ہے, ماں باپ کو کیا نظر رکھنی چاہیے؟ They need to jump. This is a very important question. It's a very important topic. Of course with teenagers you have to see کہ ان کے کیا, are they irritable, are they self-isolating, are they doing their homework, are they going to school. bullying تو نہیں ہو رہی, کیا ٹریگر ہے, کیا اسٹریسر ہے, کیا وہ اسکول میں ہو رہا ہے یا چرچ میں ہو رہا ہے یا گھر میں ہو رہا ہے. what is the cause of these symptoms and you have to pick up on it. Parents cannot let their kids come home and وہ تو بس کمرے میں لیٹا رہتا ہے, it's okay. نہیں, you have to go inside and see کہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیوں اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا ہے, فرینڈس کون ہے, کس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے. اتنی اچھی گفتگو کو ہمیں یہاں روکنا پڑے گا, ہمارے پاس آخری منٹ رہ گیا ہے پروگرام کو ریپ کرنے کے لیے. ریپ کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ فیوچر میں بات کریں گے, اور ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ پہ ٹین ایج اسکولس کے اندر آپ دیکھیں, آپ شاید گھر بیٹھے ہوتے ہیں بہت ساری خواتین یا پیرنٹس, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا کامن ہو رہا ہے ٹین ایج سوسائڈ. اور جو سوسائڈ کر لی, بچہ تو چلا گیا, جو پیچھے آپ کا گلٹ کی فیلنگ کے ساتھ ماں باپ کو سروائیو کرنا پڑے گا, اس میں سے گزرنا کیسے ہے, اور پھر وہ آپس میں ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی ڈیورس آپس میں ہو جاتے ہیں بیکاز ان کے بچے نہیں. اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ٹاپک لے کر آئیں گے, دوبارہ بات کریں گے. جی ناظرین, آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت چاہیں گے, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ. شکریہ جی, بہت بہت آنے کا شکریہ شیبہ آپ کا.